قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم سے اس بات پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ہاں یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے، جو رہنمائی کی ہے، اس کے بدلے میں حضور یہ چاہتے ہوں کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، نہیں، بلکہ یہ دونوں الگ الگ حکم ہیں، الگ الگ باتیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ کے رسول نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں نے جو تمہارے لیے تبلیغ کی، جو تمہاری رہنمائی کی، میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد دوسری بات بیان کی گئی کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہیں۔ یعنی دونوں آیات نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ادھر اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے اور ادھر صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم صرف اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھیں اور صحابہ کا احترام نہ کریں تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر صرف صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت سے بغض رکھیں تو ہم ایمان والے نہیں کہے جا سکتے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ جو ہے وہ راہ راست پر پہنچ گیا، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا چکا ہے، اور جو اس کشتی میں اس سفینے میں سوار نہ ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اب آئیے صحابہ کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہوا جب ان دونوں احادیث کو ہم نے سامنے رکھا تو خلاصہ یہ نکلا جس کو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار امام اہل سنت امام عشق و محبت نے اس طرح پیش کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان صحابہ کرام، حضرت علامہ مفتی سید غلام جیلانی صاحب قبلہ۔ دونوں محبتوں کا مجموعہ ضروری ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہو صحابہ سے محبت نہیں تو پھر وہ ایمان والا نہیں، اور صرف صحابہ سے محبت اہل بیت سے محبت نہیں تو وہ ایمان والا نہیں۔ دونوں محبتوں کا مجموعہ ضروری ہے، اور اسی کی رہنمائی ہمیں ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی کر دی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، یعنی جو حضور کے صحابہ ہیں وہ ہمارے لیے ستارے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار ہیں وہ ہمارے لیے ناؤ ہیں۔ تو جب ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ناؤ کا ہونا بھی ضروری ہے، کشتی کا بھی ہونا ضروری ہے، اور ہمارے لیے ستاروں کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ کشتی پر سوار ہوا جاتا ہے اور ستاروں کے ذریعے لوکیشن دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کشتی پر سوار ہوں اور ستاروں کے ذریعے لوکیشن کو تلاش نہ کریں تو آپ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے، اور اگر آپ لوکیشن تو دیکھ رہے ہیں ستاروں کے ذریعے مگر کشتی پر سوار نہ ہو تب بھی آپ راہ راست پر نہیں پہنچ سکتے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کامیابی لینا ہے تو دونوں کی محبتوں کا ہمارے دل کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا رچایا اور ان کی بدنصیبی ہے یہ کہ وہ اس پروپیگنڈا کے جو ہے وہ ایک حصہ بنے، اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو محبت ہے وہ محبت کتابوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ احادیث کی کتب کے اندر بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی جو چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو محبت ہے، قسم خدا کی قیامت تک نہ کسی کے درمیان ایسی محبت پائی گئی ہے آج تک، نہ قیامت تک ایسی محبت پائی جا سکتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب آئیے میں اسی محبت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث، دوسری جلد کی یہ حدیث ہے، اور یہ جو باتیں اور جو احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ چھپی ہوئی باتیں جو بے شمار حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن توجہ آپ کی ضروری ہے تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس طرح کے خبیث پروپیگنڈے سے آپ نجات حاصل کر سکیں۔ دونوں کی محبتوں کو آنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ان سے بھی محبت ضروری، اور حضور کے جو اہل بیت ہیں ان سے بھی محبت ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ سنیں، حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، حضور کے اہل بیت کی محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک میرے نزدیک میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے یعنی اگر میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، تو اتنا زیادہ مجھے پسندیدہ نہیں ہے جتنا زیادہ پسندیدہ مجھے یہ ہے کہ میں حضور کے اہل بیت سے محبت کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو بکر ہیں، مگر آج کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا معاملہ حضرت علی کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ غلطی پر ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں ہے کتابوں کو، انہوں نے حدیث کا مطالعہ نہ کیا۔ اگر حدیث کو پڑھا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابو بکر جیسا خلیفہ اور حضرت ابو بکر جیسا صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت سے اس قدر محبت کی ہے کہ اتنی محبت تو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کی۔ بے شک۔ اور آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے وہ بھی سنیں۔ حضرت ابو بکر اس کی محبت آپ نے سنی، اب آئیے حضرت عمر کی محبت سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکاح کیا، اور نکاح کس سے کیا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی کی بیٹی جن کا نام ہے ام کلثوم۔ کس کی بیٹی ہیں؟ زور سے بولو۔ حضرت علی کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی کون ہے؟ اہل بیت میں ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی جن کا نام ہے ام کلثوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا، اے علی، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں رشتہ بھیجوں، تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر علی کے دل میں محبت نہ ہوتی یا عمر کے دل میں محبت نہ ہوتی تو عمر کبھی رشتہ حضرت علی کی بیٹی کے لیے نہ بھیجتے، اور اگر علی کے دل میں عمر کی محبت نہ ہوتی تو علی کبھی اس رشتے کو قبول نہ کرتے۔ مگر یہاں معاملہ برعکس ہے، ادھر جیسے ہی حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا، اب حضرت علی نے انکار نہ کیا بلکہ قبول فرما لیا، اور اب اس کے بعد جب حضرت علی نے اس رشتے کو قبول فرما لیا تو ادھر حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی بیٹی جن کا نام حضرت ام کلثوم ہے ان کے ساتھ حضرت علی نے اپنی مرضی سے اور اپنی رضا کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ ان کا نکاح کرایا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمر کی آپس میں محبت نہیں تھی۔ یہ محبت کے نظارے دیکھو، اور یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی بات ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور آگے سنیے ان کی محبت کیسی ہے۔ حضرت علی کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹے وہ ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان تینوں کا نام معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ پہلے بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی، دوسرے بیٹے کا نام ہے عمر بن علی، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے عثمان بن علی۔ زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبت دیکھیے آپ، محبت۔ اگر حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان کو حضرت علی سے محبت نہ ہوتی تو حضرت علی اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر کیوں رکھتے؟ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر رکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپس میں ان کے درمیان بڑی محبتیں رہی ہیں۔ اب حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر کے نام پر، دوسرے بیٹے کا نام رکھا حضرت عمر کے نام پر، اور تیسرے بیٹے کا نام رکھا حضرت عثمان کے نام پر۔ اور آگے چلیے، حضرت حسن نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر بن حسن، یعنی حضرت ابو بکر کے نام پر ایک بیٹے کا نام رکھا، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پر رکھا، اور کیا نام رکھا؟ عمر بن حسن رکھا۔ سبحان اللہ کہیے زور سے۔ اور آگے چلیے، حضرت امام حسین کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام انہوں نے شیخین کریمین میں سے حضرت عمر کے نام پر رکھا، اور ان کا نام تھا عمر بن حسین۔ اب کہیے زور سے سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. اب وہ بدبخت لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی آپس میں محبت نہیں ہے، اگر یہ محبت نہ ہے تو پھر اپنی اولاد کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر کیوں رکھ رہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی ہیں جو حضرت خلفائے ثلاثہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت خلفائے ثلاثہ سے، اور حضرت امام حسن ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، امام حسین ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ دشمنی اور بغض و حسد والا جو معاملہ ہے، یہ آج کے کچھ ایسے کم نصیب اور بد نصیب لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا رچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں محبتیں نہیں تھی، ان کی آپس میں قرابتیں نہیں تھی. اور سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ چاروں رشتہ دار ہیں. حضرت ابوبکر بھی رشتہ دار، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، اور حضرت علی بھی. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ دونوں وہ ہیں کہ ان دونوں کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں ہیں. حضرت ابوبکر کی بیٹی بھی اور حضرت عمر کی بیٹی بھی. تو ان دونوں کی بیٹیاں جب حضور کے نکاح میں ہوئے ہیں تو یہ حضور کے کون ہوئے؟ سسر ہوئے. اب دو جو خلفاء رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. یہ رشتہ دیکھیں آپ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ان جانثار صحابہ کے درمیان میں ایسا رشتہ قائم کر دیا کہ دو کے آپ سسر ہیں اور دو آپ کے سسر ہیں. سبحان اللہ. ان چاروں کے درمیان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ رشتہ قائم کر کے یہ بتا دیا کہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ یہ دونوں میرے لیے عزیز ہے. اگر ان دونوں سے محبت کرو گے تبھی تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بغض و حسد رکھو گے تو یاد رکھو کہ پھر تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا. ایک اور حدیث پاک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ مسجد سے تشریف لا رہے ہیں. جب مسجد سے آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن کا بچپن کا زمانہ ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر سوار کر لیا. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ ابوبکر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. یہ ابوبکر وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نے دنیا میں رہ کر جنت کی بشارت عطا فرما دی. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب، ایک چیپٹر باندھا تاریخ الخلفاء کے اندر. اس کے اندر ایک حدیث نقل کی اور اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابوبکر نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا ہے میں ابوبکر کے احسان کو چکا نہ سکا، اس کا جو احسان ہے اس کو اللہ رب العزت ہی پورا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ وہ حضرت ابوبکر ہیں. حضرت ابوبکر نے امام حسن کو اپنے جو ہے وہ کاندھے پر سوار کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، قسم خدا کی حضرت ابوبکر کے وہ جملے سنو. حضرت ابوبکر ارشاد فرماتے ہیں، اے حسن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی شبیہ ہو، یعنی تم رسول اللہ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہو. جب حضرت ابوبکر نے یہ کہا تو حضرت علی مسکرانے لگے. یہ حضرت ابوبکر کا جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر امام حسن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت کی ہی دلیل ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے اچھے الفاظ اور اچھے القاب کو استعمال کرتے ہیں. اسی لیے ابوبکر نے کہا کہ حسن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ سے مشابہت رکھو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان صحابہ کرام، حضرت علامہ مفتی سید غلام جیلانی صاحب الازہری. سبحان اللہ. اور آگے لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں. ارے بدبختو، ارے عقل کے اندھوں، ان کی کتابوں کو پڑھو.
تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت تو بڑی چیز ہے۔ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب محرہ مطہرہ پہنچتے تھے تو عالم یہ تھا اہل بیت کا، سادات کا ادب یہ تھا کہ جب محرہ مطہرہ میں گلیوں میں جب چلا کرتے تھے تو چپل نہیں پہنا کرتے تھے بلکہ پیدل ننگے پیر آپ محرہ مطہرہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک یعنی صرف ایک دو نہیں بلکہ یا رسول اللہ آپ کا پورا گھرانہ نور کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اب تقریر کا خلاصہ میں آپ کو دو الفاظ میں بیان کر دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، ورنہ جس کا دل کرے جب دل چاہے، میں دور نہیں رہتا ہوں، حاملہ یہاں سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جب دل چاہے جہاں دل چاہے مجھے بلائے یا میرے پاس آ جائے، میں اس موضوع پر اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بے شمار احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں جو دلیل ہے اس بات کی کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبتوں کو ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف اہل بیت کی محبت ہے اور صحابہ کی محبت نہیں ہے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے، بے شک اور صرف صحابہ کی محبت ہے اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بلکہ بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے، چاہے تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، یا اس کے بعد جو دیگر محدثین، مفکرین، محققین، علماء مجتہدین، علماء ربانیین، یہاں تک کہ مجتہدین اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ دونوں کی محبتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی محبت نہ ہوگی تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اسی عقیدے پر قائم رہیے اور اسی عقیدے پر انشاءاللہ ہمیں موت آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو یاد رکھو جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ باتیں عمر ابو بکر و عمر سیدہ کحول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ حضرت ہمارے حضور نے ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ لیا اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ لیا اور کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان صحابہ کرام، حضرت علامہ مفتی تنظیم احمد صاحب قبلہ۔ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا، تو ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ بد نصیب اور کم ترین بدترین وہ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں زبان کھولیں۔ جی جی جی۔ اور اب بھی تو دیکھ لو حضور کے مزار پر انوار کے پاس میں کس کا مزار ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے مزار پر انوار کے پاس میں مزار ہے تو انہی دونوں یاروں کا مزار ہے۔ آپ حضرات بھی بہت سے لوگ مدینہ طیبہ کہے ہیں، پہلا والا جو سوراخ بنا ہوا ہے وہاں پر آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، دوسرے والے میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ یا ابو بکر صدیق، اور تیسرے میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ تو اب بھی تو سرکار کے پڑوس میں کون ہے بتائیے؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، پھر بھی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں دنیا میں۔ عقل ہی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ بے شک سبحان۔ اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان تو اللہ۔ گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے،
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، سبحان اللہ، تو صحابی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے ان کا، اتنی عظیم شخصیتوں کے مالک ہیں صحابہ کرام۔ فرماتے ہیں 30 صحابہ کرام کو میں نے دیکھا ڈرتا ہوا پایا کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسطام یہ ایران جو ہے، ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان، اور خراسان کے ایک شہر کا نام ہے بسطام، وہاں پیدا ہوئے تھے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت عظیم الشان، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں۔ اپنے ہندوستان کے اندر مکن پور شریف میں حضرت سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اپنی ماں سے کہنے لگے امی مجھے اجازت دیجئے میں تمہاری خدمت کروں کہ اللہ کو راضی کروں، مجھے فارغ کر دیجئے کچھ دنوں کے لیے، مجھے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیجئے۔ میں نے کہا بیٹا جاؤ۔ چلے گئے گھر سے، 12 سال تک جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، عبادت، ریاضت، سجدے، رکوع، تسبیح ہیں۔ 12 سال کے بعد ایک مرتبہ جب اپنے گزر رہے تھے آپ، تو بسطام کے پاس سے گزرے، اپنے شہر کے پاس سے، تو خیال آیا کہ چلو جب شہر کے پاس سے گزر رہے تو ماں کو بھی دیکھ لیں۔ 12 سال کے بعد ماں کے پاس پہنچے، ماں کے قریب جانا چاہا، اپنے گھر، رات کا وقت تھا، آدھی رات ہو چکی تھی، اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے، خیال آیا سردی کی لمبی لمبی راتیں ہیں، میں نے کوئی خدمت تو ماں کی نہیں ہے، میں کیوں رات میں ان کو پریشان بھی کیوں کروں۔ وہیں بیٹھ گئے، جب صبح ہوگی تو ماں اپنے آپ اٹھے گی۔ جب سحر کا وقت ہوا تو جو نالی گھر کے اندر سے آتی تھی اس میں سے پانی دکھائی دیا، تو سمجھ گئے فوراً کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ دروازے پر دستک دی، ماں نے کہا ہاں بیٹا آئیے ابھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نے اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھ لی، فرمایا آتی ہوں بیٹا آتی ہوں۔ دروازہ کھولا، ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے ماں کو دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرا ہوا سر، جسم سوکھا ہوا، گال اندر گھسے ہوئے، ایسے حالات دیکھ کر ماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سحر کا وقت تھا، اٹھائے ہاتھ بارگاہ الہی میں، پروردگار عالم میرے بیٹے کو 12 سال ہو گئے، ابھی تک تو نے میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا نہیں کیا۔ بایزید کہتے ہیں کہ 12 سال کی ریاضت سے وہ مجھے حاصل نہیں ہوا جو ماں کے 2 لفظوں سے حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زندہ باد۔ 12 سال کی عبادت سے وہ حاصل نہیں ہوا، لہذا وہ لوگ کہ جو ماں باپ کو چھوڑ کے اور کام کر رہے ہیں، پہلے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ذرا غور کرو، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے ملاقات اسی لیے نہیں کر پائے کہ ماں بہت زیادہ بوڑھی تھی، کوئی اور ان کو دیکھنے والا نہیں تھا، موقع نہیں ملا تو حضور کا دیدار نہیں کر پائے۔ ہم میں سے، تم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ ماں باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، بوڑھی ماں کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بار بار چکر لگا رہے ہیں اجمیر شریف کے، کبھی اجمیر شریف ہیں، کبھی مکن پور شریف ہیں، کبھی مارہرہ شریف ہیں، کبھی بریلی شریف ہیں، کبھی بدایوں شریف ہیں، ماں گھر میں تڑپ رہی ہے دوا کے لیے۔ یہ کام نہیں آئے گا ایسے۔ سب سے پہلے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، اور خاص کر بوڑھے ماں باپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بوڑھے ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر بھی جنتی نہیں ہو پایا تو وہ بڑا کم نصیب ہے۔ میں جانتا ہوں میرے والدین کا انتقال ہو گیا، میں ہر ہفتے جاتا تھا، تقریباً سہسوان سے ہر ہفتے جاتا تھا، تو میرے والد صاحب انتظار کرتے تھے کہ میرا لڑکا آتا ہوگا وہی مجھے نہلائے گا، نہاتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے۔ اور ماں جو ہے بہت بوڑھی تھی، چل پھر نہیں پاتی تھی، تو ایسے
टकटकी बांध कर देखती थी हमें कि पता नहीं क्या इनके मतलब प्यार भरा हुआ है, आंखों में देखती रहती थी। घर से निकलते थे तो लड़खड़ाते हुए बैठ जाती थी सीढ़ियों पर। अब वो प्यार नजर नहीं आ रहा है, बेगरज मोहब्बत होती है। तुम्हारे पास बैठने से माँ बाप के दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारे पास यारों के पास बैठने का टाइम है, तुम्हारे पास मोबाइल देखने का टाइम है, तुम्हारे पास घूमने का टाइम है, लेकिन बूढ़े सशक्ते माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है। उनके पास बैठ ही लिया करो। तो उनके पास बैठना भी इबादत है। अन-नज़्रो इला वजहिल वालिदैन इबादत, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना भी इबादत है। तुम क्या समझ रहे हो? बहरहाल बात बहुत फैल रही है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मैं कर रहा था, गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है और मुफ्ती साहब का किताब नायाब भी आपको सुनना है। हाँ, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा आपकी महफिल लगी हुई थी खानकाह में। इतने बड़े बुजुर्ग, पूरी दुनिया के लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे। एक बुढ़िया आपके पास आई, उसने इतनी बेतुकी और भुस भरी बात कही, बोली हुजूर आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? अगर हम तुम में से कोई होता तो पता नहीं क्या करता, कितना मारता बुढ़िया को। बोली कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे गधे की दुम अच्छी है? हजरत बायज़ीद रोने लगे। फरमाया बड़ी भी तेरे सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है, ये तो मरने के बाद बताऊंगा कि मेरी दाढ़ी अच्छी है कि तेरा गधा अच्छा है। 72 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। उसी बुढ़िया के ख्वाब में आ गए। बुढ़िया ने फिर सवाल कर दिया ख्वाब में ही कि हुजूर बताइए, मेरा सवाल अब भी अपनी जगह खड़ा है कि आपकी दाढ़ी शरीफ अच्छी है कि मेरे गधे की दुम अच्छी है? कहा मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया, लिहाजा मेरी दाढ़ी तो बहुत ही अच्छी है। सुभान अल्लाह। कहने लगी कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मुआमला किया? फरमाने लगे मैं रब के बारगाह में हाजिर हुआ, मालिक की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह ने फरमाया ऐ बायज़ीद तू यहां पर क्या लेकर आया है? कौन से अमल लेकर आया है? बायज़ीद तू क्या लेकर आया है? तो मैंने अर्ज किया मौला, जब कोई फकीर किसी बादशाह के दरबार में जाता है तो बादशाह उससे ये तो नहीं पूछता है क्या लेकर आया है, बादशाह तो ये पूछता है क्या लेने आया है। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ परवरदिगार मैं क्या लेकर आऊंगा तेरी बारगाह में? मैं तो तेरी रहमत लेने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत को जोश आया और मेरे परवरदिगार ने मुझे बिला हिसाब किताब बख्श दिया। सुभान अल्लाह। इससे ये पता चला कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये तकब्बुर न करें कि हम तो बहुत बड़े नमाजी हैं। बाज़ बूढ़े लोगों को देखा है मैंने, वो इशराक की नमाज या तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तहज्जुद उन्होंने पढ़ ली तो 50 जा करते हैं जिक्र। एक हाजी जी के यहाँ हम वो कन्नौज के इलाके में गए थे, एक प्रोग्राम में हाजी साहब थे, उनके यहाँ क़याम हुआ तो जितनी देर उनके यहाँ रहे बराबर ये जिक्र, हजरत मैं इससे रात में तहज्जुद के लिए वुज़ू करता हूँ लोटे से, ये मेरा तहज्जुद का मुसल्ला है और ये मेरी तहज्जुद की तस्बीह है। मैंने कहा अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए कि सब रियाकारी में लग गया, सब दिखावे के लिए नहीं। आप अमल कीजिए, मन अमिला अमलन सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, अच्छे अच्छे काम करो लेकिन भरोसा रखो अल्लाह की रहमत पर। बेशक। हाँ, क्योंकि बख्शे जाएंगे रहमत से। अगर अल्लाह ताला अदल करने के लिए आएगा तो फिर कोई नहीं बचेगा, उसका फजल ही काम आएगा, उसकी रहमतें ही काम आएंगी। वही बुजुर्ग हजरत रबी बिन हिराश जो मुस्कुरा रहे थे, कूफा शहर के अंदर मशहूर हो गया कि वो मुहद्दिस रबी बिन हिराश है, रबी नहीं वो तो उनके भाई थे, रुबई बिन हिराश मरने के बाद में हंस रहे हैं। पूरा शहर इकट्ठा हो गया उनको देखने के लिए, भीड़ लग गई, लाखों का मजमा कि ऐसा कौन मर्द मोमिन है
جو مرنے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے؟ جب ان کا جنازہ باہر نکالا گیا تو لوگوں نے ان کو دیکھا اور بھیڑ بھاڑ کے اندر انہوں نے اپنا چہرہ کھولا، کفن ہٹایا، بولے السلام علیکم، سبحان اللہ کہو۔ لوگ بولے وعلیکم السلام انت تتکلم بعد الموت، تم مرنے کے بعد بھی کلام کر رہے ہو؟ بولے نعم انا اتکلم بعد الموت، ہاں میرے پروردگار نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوگوں نے بہت سوالات کر دیے ان کے اوپر کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا۔ جب زیادہ سوالات ہوئے بولے عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ينتظر علی الصلاۃ، مجھے جلدی جلدی لے چلو، دیر مت کرو، کیونکہ محمد مصطفیٰ میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عجلوا بی ولا تؤخروا بی، میرے جنازے میں جلدی کرو۔ اچھا، جنازے میں جلدی کرنا یہ سنت بھی ہے۔ بے شک۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں جلدی کیا کرو، آخری بات ہے بس، سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں؟ پھر سے بولو، 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ الصلاۃ اذا حضرت وقتها، ایک تو نماز کا جب ٹائم آ جائے، اور ہمارے آپ کے لیے یہ ہے کہ جب نماز کی جماعت کا ٹائم آ جائے۔ بہت سے لوگ ایسا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جب بالکل ٹائم ہو جاتا ہے تو بھاگ دوڑ کے جلدی جلدی وضو کیا اور پہنچے، جیسے اذان سنو فوراً نماز کے ٹائم لیے چلے جاؤ۔ دوسرے فرماتے ہیں والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ تیار ہو جائے، جنازے کی جب حاضر ہو تو جنازے کو دفنانے میں بھی جلدی کرنا چاہیے کہ فلاں صاحب ملیہ بار سے آ رہے ہیں، فلاں صاحب کوٹا سے آ رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ جام نگر سے آ رہے ہیں، فلاں کلکتہ سے آ رہے ہیں، اور سڑاتے ہیں بالکل لاش کو، یہ غلط ہے۔ جنازے میں جلدی کرو، یہ سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ پھر سے بولو، جنازے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ اور تیسرے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور جب کوئی لڑکی شادی کے لیے تیار ہو جائے، جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو، سبحان اللہ۔ نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں بوجھ کم پڑے۔ جتنا بوجھ زیادہ پڑے گا اتنا ہی جو ہے۔ مفتی اشرف گیلانی صاحب کی شادی تو لاک ڈاؤن میں ہوئی ہے، انہوں نے تو سادہ نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ چاہا کہ اچھا موقع ہے، سادہ نکاح کرنے کا، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو سنت یہی ہے، جتنی بھاری بھاری تم بارات لے جا رہے ہو کہ 500 کے 400 کے 300 کے 600، یہ سب تم غلط کر رہے ہو، بالکل بدعت ہے، یہ بدعت، کوئی تعلق نہیں سنت سے اس کا۔ سادہ نکاح کرو اور شادیاں زیادہ کرو۔ نکاح جب ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے، اور جب نکاح نہیں ہوتا ہے، زناکاریاں ہوتی ہیں تو شیطان ناچتا ہے۔ تو شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہو کہ رحمان کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ۔ رحمان کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، اپنے مولا کو خوش کرو۔ شادیاں سستی کرو، آسان کرو، اور جہاں بیٹیاں اور بیٹے آپ کے جوان ہوں، شادی کے لائق ہوں، ان کا نکاح کر دو، پھٹافٹ نکاح کرو۔ کہ صاحب ابھی یہ رہ گیا، کہ ابھی وہ رہ گیا، ابھی وہ رہ گیا، بات بہت پھیل رہی ہے، میں بات بڑھانا نہیں چاہتا ہوں۔ جو اچھے اچھے کام کرے گا، ایمان والا ہوگا، پروردگار عالم۔ اچھا، ایک نیکی اور بھی سن لو، آخری بات کروں حضرت، ایک بہت بڑی نیکی، دوسروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ دوسروں کو ستانا تو بہت بڑا جرم ہے، اور اوروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، اوروں پر مہربانی کرنا، رحم کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان کے فرشتے تم پر رحم کریں گے۔ رحم کرو اوروں پر۔ باپ اپنی اولاد پر رحم کرے، اولاد اپنی باپ پر رحم کرے، بھائی بھائی پر رحم کرے،
नंद भावज पर रहम करे, भावज नंद पर रहम करे, देवरानी जेठानी पर रहम करे, जेठानी देवरानी पर रहम करे, सास बहू पर, बहू सास पर, पड़ोसी पड़ोसी पर, एक दूसरे पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। और एक रिवायत क्या कुरान की आयत है, कुरान की अल्लाह फरमाता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्सा पी जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे नेकों से प्यार फरमाता है। गुस्सा पियो औरों को माफ करो। और तुम्हारा साहब ये तेरी औकात, तूने मेरे बच्चे से ऐसे कह दी, मिट्टी में मिला दूंगा तुझे अभी। तू होता कौन है, तेरी हैसियत क्या है? इस तरह से एक दूसरे पर देवरानी जेठानी लड़ रही हैं बच्चों के पीछे। न सास को बहू की बर्दाश्त है, न बहू को सास की बर्दाश्त है। सगे भाइयों को बर्दाश्त नहीं दूसरे की। चचेरे तेरे लड़ रहे हैं, ममेरे फुफेरे लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जिस घर के अंदर लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, उस घर पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहा करो। अगर छोटी मोटी बात है तो एक दूसरे को माफ कर दिया करो। माफ करने से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। माफ करो, छोड़ो, कोई बात कह दी तो होगा, जरा सी देर में थाना और कचहरी और पुलिस और 100 नंबर इसमें लग जाते हैं और अपने ही लोगों को जो है वो बर्बाद करने के लिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी योगी हमारे दुश्मन है। मैं देख रहा हूं कि हम खुद एक दूसरे के दुश्मन है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का जज्बा हमारे अंदर बहुत ज्यादा है कि इसको बर्बाद कर दो, तबाह कर दो इसको। आप अगर एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, औरों के साथ में अच्छा सलूक करोगे, औरों को माफ करना सीखोगे, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान होगा। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीह। जब कोई बंदा अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह। मन यस्सरा अला मुअस्सरिन यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो दुनिया में अपने किसी भाई के लिए आसानी पैदा कर दे, उसकी परेशानी को दूर कर दे, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी आसानी देगा, आखिरत में भी आसानी देगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे, ईमान पर मौत नसीब फरमाए और मैदान महशर में हुजूर के झंडे के नीचे जगह अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व आख़िरु दाअवाना।